ہر حال ہر وقت کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرو؟ میرے سے پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا۔ واہ واہ، اگر تیری آنکھیں نہ ہوتی تو کام کر لیتا؟ پیٹ میں درد ہوتا کام کر لیتا؟ جس اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ اللہ کہتا ہے نماز۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم روزانہ پانی پیتے ہیں، دن میں بار بار پیتے ہیں، رات کو اٹھ کے پیتے ہیں، صبح شام پانی پیتے ہیں۔ یہ پانی کون پلاتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ پانی کون اتارتا ہے؟ زمین سے پانی کون نکالتا ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر میں پانی کو زمین کے نیچے اتار دوں، کہہ رہا بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا؟ تو پانی کون پلا رہا ہے؟ پانی کو میٹھا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے دھمکی دی لو نشاء جعلناه اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ آگے اللہ نے شکوہ کیا فلولا تشکرون، اور تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، 4 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں مل رہا ہے، 8 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 20 گھنٹے ہو گئے، 30 گھنٹے ہو گئے، مرنے کے قریب ہو، پیاس سے نڈال ہو۔ اب اگر کسی نے ایک جگ پانی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا آپ کو لا کر دیا، آپ پانی پیو گے، اور جو پانی لے کر آیا اس کے کتنے شکر گزار ہوگے؟ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے پانی پلایا۔ 10 سال تک وہ آدمی آپ کو نہیں بھولے گا، 20 سال بعد ملے گا اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ جو ایک مرتبہ پانی پلائے وہ 20 سال تک آپ کو نہ بھولے، اور جو اللہ روزانہ پانی پلائے اس اللہ کو بھول گئے۔ روزانہ پانی کون پلاتا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کون کھلاتا ہے؟ کیا کچھ کھاتے ہیں، سیب ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلا ہے، کدو ہے، ٹینڈے ہیں، کریلے ہیں، مرچیں ہیں، دھنیا ہے، پودینہ ہے، ٹماٹر، یا اللہ کیا کیا چیزیں اللہ نے بنائی۔ اب اللہ کا انداز دیکھو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ وہ انسان اپنا نام سامنے رکھو، وہ کہ اللہ آپ کا نام لے کے فرما رہے ہیں ابوبکر اور عمر اور عثمان، اللہ نام لے کے آپ کو کہہ رہے ہیں گویا کہ تم کھانا کھاتے ہو نا، ذرا غور تو کیا کرو اس کھانے کے پیچھے نظام کیا چلا ہے۔ آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ انا صببنا الماء صبا، ہم نے پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین سے کومپل کس نے نکالی ہے؟ یہ نرم سی کومپل زمین پھاڑ سکتی ہے؟ زمین کو کس نے پھاڑا ہے؟ اللہ نے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا، ہم نے اگائے یہ غلے، یہ انگور، یہ کھجور، یہ میوے، یہ زیتون، یہ سبزیاں ہم نے اگائیں۔ آگے پتہ کیا فرمایا؟ مَتَاعًا لَكُمْ، تمہارے لیے اگائے، تمہارے لیے کھاؤ۔ ہاں کوئی خاص مہمان آ جائے نا، بہت جس سے عقیدت ہو آدمی کو، کوئی بہت محبت جس سے ہو، تو اب اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نخرے اٹھاتے ہیں کہ پلاؤ بناؤ بھائی، بریانی بناؤ بھائی، قورمہ بناؤ بھائی، کھیر بناؤ بھائی۔ وہ کہہ رہا ہے سلاد کہ سلاد بھی بناؤ، وہ کہتا ہے کسٹرڈ کہ کسٹرڈ بھی بناؤ، وہ کہتا ہے فلاں چیز کہ فلاں چیز بھی لاؤ، کہتا ہے کباب کباب بھی لاؤ۔ یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ کوئی خاص مہمان۔ اگر ایک عام راہگیر گزر رہا تھا، اس نے کہا جی بھائی صاحب مجھے بھوک لگ رہی، کھانا تو کھلا دو۔ اگر آپ شریف آدمی ہو آپ کو کہ بیٹھ جاؤ، چلو بھائی جو گھر میں پکا ہوا ہے لا کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو کھیر بھی کھانی ہے، جی مجھے تو پلاؤ بھی کھانا ہے، مجھے تو قورمہ بھی کھانا ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ اوے کھانا ہے کھاؤ، اور چلو بھاگو یہاں سے۔ آپ اس کے نخرے نہیں اٹھاؤ گے، ہیں؟ نخرے کس کے؟ کوئی خاص مہمان۔ اللہ نے جانوروں سے کیا فرمایا؟ پتے کھاؤ، گھاس کھاؤ، چارہ کھاؤ، اور اللہ نے انسان کے نخرے اٹھائے، انسان کے۔ اس کے لیے دھنیا بھی بناؤ، پودینہ بھی بناؤ، ٹماٹر بھی بناؤ، لہسن بھی بناؤ، پیاز بھی بناؤ، کدو بھی بناؤ، ٹینڈے بھی بناؤ، کریلے بھی بناؤ، سبزیاں کیسے ہر 4 مہینے بعد سبزی بدل رہی ہے، میوے، پھل،
غلے، کیا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. اللہ نے کیسے انسان کے نخرے اٹھائے، اور یہ کیسا عجیب انسان ہے جو اپنے رب کو نخرے دکھاتا ہے. جو اپنے رب کو تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ دنیا کے مالداروں کس کو راضی کر لو، کس سے محبت کر لو. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی مانو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو سب سے بڑی کامیابی مل گئی. یہ کامیابی ہے. اللہ کو راضی کرنا کامیابی ہے. اللہ کی مان کے چلنا کامیابی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کامیابی ہے. اللہ نے سب سے اونچی شان والے نبی دیے، جن کی شان کو درخت بھی پہچانے، پہاڑ بھی پہچانے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ جس درخت کے پاس سے گزرتے اس درخت سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے اس پہاڑ سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. درخت پہاڑ پہچانے ہی اللہ کے رسول ہیں. ایسی شان والے نبی. آپ ایک سفر میں تھے، آرام کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، صحابہ بھی مختلف جگہ لیٹ گئے. ایک کھجور کا درخت جو اللہ کے نبی جہاں لیٹے ہیں اس سے دور کھڑا تھا، وہ زمین چیرتا ہوا آیا، اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، پھر زمین چیرتا واپس چلا گیا اپنی جگہ پر. جب آپ کی آنکھ کھلی، صحابہ نے عرض کیا حضور آج ہم نے عجیب معاملہ دیکھا ہے. یہ درخت جو کھجور کا ہے یہ زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اس درخت کو پتہ لگا، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اے اللہ میں تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی، وہ آیا، زیارت کر کے واپس چلا گیا. ایسی شان والے نبی دیے تو کیا کرو؟ ان نبی کی اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو نبی کی اتباع کرو. نبی کی کیا کرو؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرو، اللہ کے رسول جس چیز سے روکے رک جاؤ. بس یہ دین ہے. جو اللہ کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند، جو اللہ کے نبی کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ کے نبی کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے. نبی کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے. صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم. کتاب میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. تبلیغ میں کہہ رہے ہو بھائیو اللہ نبی کی اتباع کر لو، نبی کے دامن کو پکڑ لو، منزل پر پہنچ جاؤ گے. نبی کا دامن چھوڑ کر کوئی کبھی کامیاب، کبھی منزل پر، کبھی راحت اطمینان حاصل نہیں کر سکتا. ساری خیریں، ساری برکتیں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو. نبی کی مانو بھائی، نبی کی اتباع کر لو. مسئلوں کا حل عقل سے نہیں ہوگا، ذہانت چالاکی سے نہیں ہوگا، ہوشیاری تیزیوں سے نہیں ہوگا. مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں. اللہ مسئلے حل کرے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا. اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا، اللہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ. حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. امن قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. فساد کر دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو ساتھ لو.
اللہ سے محبت